پاکستان کے لیے قرض پروگرام پر آج کیا فیصلہ ہوگا؟ پورے پاکستان کی نظریں آئی ایم ایف ایگزیکٹو بورڈ میٹنگ پر مرکوز ہیں۔ $3 ارب کے آئی ایم ایف پروگرام کی پہلی قسط کا فیصلہ آج رات متوقع ہے۔ وزارت خزانہ کے ذرائع کا کہنا ہے کہ پاکستان کی جانب سے سارے تقاضے پورے کر دیے گئے ہیں۔ امید ہے مزید انتظار نہیں کرایا جائے گا۔ پروگرام کی منظوری کی صورت میں پاکستان کو $1.1 ارب کی قسط مل جائے گی۔ پاکستان کے لیے قرض پروگرام پر آج کیا فیصلہ ہوگا؟ پورے پاکستان کی نظریں آئی ایم ایف ایگزیکٹو بورڈ میٹنگ پر مرکوز ہیں۔ اسی معاملے پر بات کرتے ہیں ماہر معیشت کیس اسلم صاحب کے ساتھ جو ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں۔ کیس صاحب، بہت شکریہ آپ کا۔ یہ بتائے گا کہ کتنی اہم ہے آئی ایم ایف سے ڈیل اور پاکستانی معیشت کے لیے یہ ڈیل کیا اہمیت رکھتی ہے؟ شکریہ۔ بات یہ ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل اس لیے اہمیت رکھتی ہے کہ اس کی وجہ سے ہمیں اور ملکوں سے اور انٹرنیشنل فائنینشیل آرگنائزیشن جیسے ورلڈ بینک، ایشین ڈیولپمنٹ بینک، وہاں سے آپ کو انویسٹمنٹ اور قرضہ مل سکتا ہے۔ اگر یہ ڈیل آگے جاتی ہے تو پھر ہمارے جو اور انویسٹمنٹس آنی ہیں وہ ڈیلے ہو جائیں گی، بٹ میرا یہ خیال ہے کہ نہیں، یہ بورڈ اس دفعہ ہمیں یہ قرضہ دے دے گا۔ شاید ہم نے بہت سارے وعدے کیے ہیں جس میں الیکشن کا وعدہ بھی کر دیا ہے، ٹرانسپیرنسی کا وعدہ بھی کر دیا ہے، تو اس لیے اور شاید اس وقت یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ نے بھی ہماری ریکویسٹ مانی ہے اور آئی ایم ایف کے بورڈ میں ہماری سپورٹ کر رہا ہے۔ چائنا تو کر ہی رہا تھا، سعودی عرب بھی کر رہا تھا، تو میرا خیال ہے کہ مل جائے گا آپ کو یہ قرضہ۔ تو کیسا اگر ہمیں یہ قرضہ مل جاتا ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ جس طرح سے ابھی اگر دیکھیں تو ہماری جو مارکیٹ ہے وہ بہتری کی جانب گامزن ہے، تو اس میں ایک اسٹیبلٹی آئے گی؟ آپ کو لگتا ہے کہ اس کے بعد؟ دیکھیں، اسٹیبلٹی کی شرطیں کچھ اور بھی ہیں۔ اسٹیبلٹی کی شرطیں اپنا گھر ٹھیک کرنا ہے۔ ہم جب تک اپنی ایکسپورٹس نہیں بڑھاتے، جب تک ہم اپنی ریمیٹنسز کو آفیشلی نہیں لاتے، ہم اس اسٹیبلٹی کی طرف نہیں جائیں گے۔ مگر یہ ہے کہ ہم جو امیجیٹ ڈیفالٹ تھا اس سے بچ جائیں گے کچھ 5-6 مہینے کے لیے، اور پھر سٹینڈ بائی ایگریمنٹ بھی آئی ایم ایف کے ساتھ آپ نے کر لیا ہے، تو ہمارے جو بیرونی وہ ہیں بیلنس آف پیمنٹ کے ایشوز، وہ ذرا تھوڑے سے ہمیں تازی ہوا ملی ہے۔ مگر جب تک ہم اپنے گھر کو ٹھیک نہیں کریں گے، ہم پروڈکٹیوٹی نہیں کریں گے، ہماری گروتھ 0.3 پہ آئی ہوئی ہے، اس کو جب تک ہم ریوائیو نہیں کریں گے، ہمارے بہت سارے ایس ایم ایز اور بہت سارے انڈسٹری جو ہے وہ ریپ اپ کر گئی، کاروں والی بند ہو گئی، موٹر سائیکلز کی بند ہو گئی، ٹرکس کی بند ہو گئی، فارماسیوٹیکل کوئی 1-2 ایئر کمپنیز بھی بند ہو گئی ہیں، تو ان کو واپس لانا، ان سے ریوائیو کرنا، امپلائمنٹ جنریٹ کرنا، سپلائی چین کو ٹھیک کرنا، ہماری جو فوڈ سیکورٹی ہے اس کو دینا، یہ امپورٹنٹ ہیں۔ پھر ہم اسٹیبلٹی کی طرف جانا شروع کریں گے۔ کیسا دیکھیں، جب بھی ہم نے آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ کیا ہے تو ہمیشہ ہم نے مہنگائی دیکھی ہے، مہنگائی بڑھی ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ اس معاہدے کے بعد عام آدمی کی زندگی پر میں کوئی بہتری آئے گی، یا وہ یہی مہنگائی والی صورتحال جو ہے اسی کو دیکھے گا؟ دیکھیں، میرے خیال سے تو جب بھی آئی ایم ایف کا نام آتا ہے تو مہنگائی بھی بڑھتی ہے، انٹرسٹ ریٹ بھی بڑھتے ہیں، تو عام آدمی کی زندگی میں اس لیے بہتری نہیں آئے گی کہ ہم ابھی تک انویسٹمنٹ نہیں لا سکے، ریوائیو نہیں کر رہے اکانومی کو، ان امپلائمنٹ بڑھ رہی ہے اور انفلیشن بھی بڑھ رہی ہے، جو کاسٹ پش انفلیشن ہے۔ آپ دیکھیں بجلی کے ٹیرفس بھی بڑھ گئے، گیس کے ٹیرفس بھی بڑھ گئے، اور اس دفعہ تو شاید لوگوں کو ایسا بل آیا ہے جو آرٹیفیشل ہے، تو اس میں بھی پرابلمز آئے ہیں۔ پیٹرول بھی بہت زیادہ نیچے نہیں آیا، حالانکہ ہمیں یہ بھی کہا گیا کہ روس سے تیل لے رہے ہیں، سستا ہوگا، نہیں ہوا۔ تو جب ان پٹ پرائسز جو ہیں وہ کم نہیں ہوتی تو پھر چیزوں کی قیمتیں کم نہیں ہوتی۔ سپلائی چین میں ویسے بھی ڈسرپشن ہے، مافیاز بھی بنے ہوئے ہیں، تو جو ہے عام آدمی کی زندگی میں جب تک ٹیکس کی شرح اور انٹرسٹ ریٹ کی شرح نیچے نہیں آتی، زندگی بہتر نہیں ہوگی۔ اور ٹیکس تو آپ نے 7,200 بلین سے 9,000 پہ اب اکٹھے کرنے ہیں، تو جب زیادہ ٹیکس اکٹھے کریں گے تو عام آدمی کی کیسے زندگی اچھی ہو جائے گی؟
ٹھیک ہے، ماہر معیشت کیس اسلم صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔